يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی مختصر حمد و صلوات کے بعد مخدوم و محترم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا مفتی قاری ایوب رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعیب ارموٹ قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد اقبال مدنی صاحب دامت برکاتہم العالی و دیگر سامعین کرام حاضرین محفل۔ یہ محفل مبارکہ 11ویں شریف کے سلسلے میں بسلسلہ عرس مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی حافظ قاری خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کہ عرس کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ علامہ مفتی ایوب رضا قادری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں نے کچھ بات حضرت کے متعلق کرنی ہے۔ میری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں کہ حضرت کی شخصیت پر کوئی بات کروں، کیونکہ حضرت والا کی شخصیت ایک ہمہ جہاز شخصیت ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مدرس، بہت بڑے مفکر۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں علامہ خادم حسین رضوی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے علم پر بات کی جائے تو یہ علماء کرام یہاں موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کے علم کا اندازہ موجودہ دور میں جو بڑے علماء ہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جو بڑے علماء ہیں وہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص یہ کہے تحدیث نعمت کے طور پر کہ میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دوں، اور صرف قرآن ہی نہ پڑھ دوں بلکہ الحمد سے لے کے والناس تک ساری گردانیں بھی آپ کو سنا دوں، تو ایسا عالم ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اور واقعی امام الصرف ہیں علامہ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ مدرس ہونے کی بات کریں تو ہزاروں آپ کے علماء شاگرد ہیں، ہزاروں علماء شاگرد ہیں علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو مدرسے کے مدرسین ہوتے ہیں نا علماء، یہ گرچہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن
انہیں عوام الناس جانتی نہیں۔ آج بھی کئی مدرسین ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ساری زندگی ہو گئی انہیں پڑھاتے ہوئے، 40 50 سال کا عرصہ ہو گیا، لوگ انہیں جانتے ہیں، لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں۔ جو علماء کرام عوام میں آ جاتے ہیں، خطیب ہو جاتے ہیں، اچھی تقریر کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں لوگ جانتے ہیں۔ جیسے ایک مثال میں موجودہ دور میں آپ کو دوں کہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، انہیں بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر میں نام لوں کہ جناب یہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کے جو اساتذہ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب، لوگ نہیں جانتے۔ علماء جانتے ہیں انہیں، لوگ نہیں جانتے۔ اگر میں نام لوں کہ بھئی ان کے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب، لوگ نہیں جانتے۔ اگر میں نام لوں کہ جناب والا ان کے استاد علامہ افتخار احمد مدنی، لوگ نہیں جانتے۔ ان کے استاد حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب، لوگ نہیں جانتے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عباسی صاحب، لوگ نہیں جانتے۔ تو ان علماء کو لوگ نہیں جانتے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی مدرسی ہیں، مدرسے میں ہی پڑھاتے تھے، لوگ نہیں جانتے تھے۔ لوگوں کو تو چھوڑیے، ہم کراچی میں رہتے ہیں، وہ لاہور میں ہوتے تھے، جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے، ہم بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ نے جب گستاخ سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد میں نے حضرت کا نام سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، کیونکہ میں 2016 تک اینڈرائڈ فون استعمال نہیں کرتا تھا۔ اچھا، میڈیا تو علامہ خادم حسین رضوی کو دکھاتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب والا میں نام سنا تھا کہ بھائی علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا کہ حضرت سے کبھی ملاقات ہو جائے یا جناب والا حضرت کے پاس کبھی حاضر ہو جائیں، کبھی ایسا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ 10 جنوری 2016 نشتر پارک کراچی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی غازی صاحب کی رہائی کے لیے۔ اس وقت یہ تحریک کام کرتی تھی، تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کے نام سے۔ ایک کانفرنس ہوئی، ہمیں بھی اس کا دعوت نامہ ملا، تو جہاں ہزاروں لوگ پہنچے وہاں یہ فقیر بھی چلا گیا۔ میں پہنچا وہاں کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک شور اٹھا مجمع میں، نعرے لگنے لگے بڑے زور سے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون شخصیت آ گئی، تو پھر جناب اعلان ہوا امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ تو تب میں نے حضرت کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد میں بیٹھا رہا، مجمع میں اثر ہو گئی، اثر پڑھ لی، اس کے بعد خطاب ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے مغرب سے پہلے خطاب ہوا تھا پیر و مرشد سیدی سندی مولائی آقائی حضرت علامہ مولانا سید شاہ قراب اللہ قادری علیہ الرحمہ کا، تو میں ان کا خطاب بھی سن رہا تھا۔ تو حضرت کے خطاب کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد جناب جو ہے وہ جس طرح بھی حضرت والا فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں نا، نقیب جو ہوتے ہیں وہ بڑے اعلان کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کے لیے بھی بڑے نعرے لگے، اور جناب شیخ الحدیث بالتفسیر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا مفتی خادم حسین رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جب حضرت کا خطاب شروع ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا، میں بہت پریشان ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت نے خطاب فرمانا شروع کیا تو پہلا لفظ یہ تھا
کہ یہ جو تعارف میرا پیش کیا گیا یہ میرا تعارف ہی نہیں ہے، یہ میرا تعارف ہی نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار علماء ایسے تو کرتے نہیں ہیں، جس نے جو کہہ دیا وہ مان لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم علامہ یا مفتی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ میرا تعارف ہی نہیں ہے، کہ میرا تعارف اگر کوئی ہے نا تو بس وہ ایک ہے، یہ آپ لیا کریں کہ کتا پاک رسول اللہ دا بھوکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن وچ کوئی سور نہ پہرا پاوے۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوا، میں نے کہا بھائی یہ شخصیت کون، کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد حضرت کا میں خطاب سنتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ حضرت نے اس کتاب میں ایک بڑا قابل ذکر ایک آفر اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو دی تھی کہ راحیل شریف کو میرا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اب پیغام دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ تو سیاست کے لیے آئے تھے، وہ تو اس لیے آئے تھے، ان کا جواب علامہ خادم حسین ندوی کیا فرماتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں بھی حیران ہو گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کیا پیغام دیں گے۔ پتہ کیا پیغام دیا کہ سن میرا پیغام تیرے لیے یہ ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو میرا یہ پیغام۔ اب جب غور کیا تو واقعی یہ پیغام تو بہت زبردست تھا کہ تو کس سے ڈر رہا ہے؟ کہ جنرل راحیل شریف تو غازی کو اڈیالہ سے ہاتھ پکڑ کے باہر لیا، بس سارا کفر کانپ جائے گا، سارا کفر کانپ جائے گا۔ اور میں، لوگ کہتے ہیں مجھے حافظ ہوں، عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، امیر المجاہدین ہوں، سب کچھ ہوں، اگر تو یہ کام کر دے تو مرتے دم تک تیرے جوتے پالش میں کروں گا۔ یہ ہے علامہ خادم حسین ندوی، تیرے جوتے پالش میں کروں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اہل علم اور لا علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ غازی اسلام کے لیے، کہ ان کی رہائی کے لیے یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف تیرے جوتے پالش ساری عمر کروں گا، تیری دہلی پہ بیٹھا رہوں گا، تیری نوکری کروں گا۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوا، بڑا متاثر ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے اینڈرائڈ فون بھی لیا اور پھر حضرت کو سننے بھی لگا، دیکھنے بھی لگا۔ غازی اسلام کی شہادت بھی ہوئی، وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ غازی اسلام کے قدموں میں اس وقت کے امام نے اپنی پگڑی اتار کر کے غازی کے قدموں میں رکھ دی، اپنی پگڑی اتار غازی کے قدموں میں رکھ دی کہ ہم غازی کے لیے کچھ کر نہیں پائے، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ محنتیں اور سب سے زیادہ جو قربانیاں دیں وہ علامہ خادم حسین ندوی نے، جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کریں، سب کچھ سہا، لیکن صدائے حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میں بابا جی کا تعارف اقبال کے اشعار میں آپ کے سامنے کرانا چاہتا ہوں بس، کہ بابا جی بھی اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور حضرت کو اگر دیکھا جائے تو انہی اشعار کی تفسیر ہے، انہی اشعار کی تفسیر ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے۔ حضرت کیا پوری زندگی کو دیکھ لیجئے تو ایسی ہی گزری، صاحب اسرار وہ خود ہیں
اور انہوں نے وہ امام برحق بن کر دکھایا کہ لوگوں کو حاضر و موجود سے بیدار کر دی، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کریں۔ آپ ذرا سوچئے نا، یہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے تھے؟ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا انہیں کس طرف لے کر جا رہا تھا، اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے ان نوجوانوں کو لگا دیا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اس طرف لگا دیا۔ لوگ اپنی جانیں دینے کو قربان ہو جاتے، اور وہ آپ نے منظر سب دیکھا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ میری کبھی بھی علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ میری بد نصیبی، میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں۔ کبھی میں حضرت سے بہت قریب بھی آئے کبھی، لیکن کبھی ہاتھ بھی نہیں ملا پایا، یہ میری بدقسمتی۔ لیکن ایک خوش نصیبی ہے الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پر آج عرض کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے کہ جب 2017 میں ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم ہوئی تو میں نے ایک وائس کلپ بنایا اور اس میں علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ تک پیغام پہنچایا کہ حضرت آج میرے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تاج پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش ہوئی ہے۔ تو یہ کلپ کسی اور ذریعے سے علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ تک پہنچا اور حضرت نے میری آواز سنی ہے، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ حضرت نے سنی اور اس کے بعد پھر مجلس شورا کا اجلاس ہوا، اور پھر 6 نومبر 2017 کو حضرت والا لاہور سے قافلہ لے کر چلے، اور فیض آباد میں سخت سردی میں، سخت بارش میں، سخت ٹھنڈ میں وہ وہیں بیٹھے رہے، اور جب تک وزیر قانون اس وقت کا زاہد حامد اس کا استعفیٰ نہیں لے لیا، وہ مرد قلندر ہلا نہیں اپنی جگہ سے، وہیں بیٹھا۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، شاید کم لوگ جانتے ہو کہ جب یہ والا دھرنا ہونے جا رہا تھا نا 2017 کا ختم نبوت کے لیے، تو علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے ایک رات پہلے، جیسے کل صبح نکلنا ہے مارچ کے لیے جانا ہے، تو آج رات میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا، حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی اور حضرت مولانا حافظ انس رضوی، دونوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوں ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ وہاں پر تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹو گے، اپنی جانیں تو قربان کر دو گے، حضور علیہ السلام کی عزت پر کسی قسم کا ہلکا گوشہ نہیں رکھو گے۔ ان دونوں شہزادوں نے بیعت کری حضرت کے ہاتھ پر، اور یہ پھر فیض آباد کے لیے نکلے، اور وہاں پر جب آپریشن ہوا تو دنیا نے دیکھا اس بدبخت حکومت نے، جو بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ملک پر مسلط ہے، وہی جماعت، اس نے جناب آپریشن کیا، 8 لوگ جام شہادت نوش کر گئے، 8 لوگ جام شہادت نوش کر گئے وہاں پر، اور 45 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی استقامت کو، ان کی جرت کو، ان کی شجاعت، ان کی بہادری کو لکھاں سلام ہے کہ وہ مرد مومن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کھڑا، اور صرف فیض آباد میں ہی نہیں، جب جب دین اسلام پر بات آئی ہے، جب دین اسلام پر بات آئی ہے، علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی تر و تازہ آواز، توانا آواز نے عالم کفر کو للکارا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یاد رکھیے، اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں نا،
بات تو تب ہے جب غیر تعریف کرنے لگ جائے، غیر تعریف کرنے لگ جائے۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے جس وقت فیض آباد میں ختم نبوت کے لیے دھرنا دیا، آپ یقین جانیں ہمارے مخالف طبقہ جسے ہم مسلک دیوبند کہتے ہیں، ان کیا کھلبلی مچ گئی۔ ان کے اپنے مولویوں کے بیان ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ایک ہی نر ہے عالم اسلام میں جس کا نام خادم حسین رضوی ہے، ورنہ ہمارے مولوی تو ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے باہر نہیں نکلے۔ اور جب علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ اس دنیا فانی سے بظاہر کوچ کر گئے، بظاہر فیض تو آج بھی جاری ہو ساری، بظاہر کوچ کر گئے، تو آپ یقین جانیے اہل حدیث مولوی ابتسام الہی ظہیر، اس نے جمعے کے خطبے میں بے بانگ دہل کہا کہ آج پاکستان میں دین اسلام کے لیے اٹھنے والی تازہ اور توانا آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اہل حدیث مولوی کہہ رہا ہے، روتے ہوئے، آنکھوں سے روتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے۔ تو تعریف تو وہ ہے جو غیر بھی کر جائے۔ اور ایک چیز یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جناب دین اسلام کا نام سب لیتے ہیں، ہر کوئی دین اسلام کا نام لے رہا ہے، یہاں تو سیاستدان بھی جناب اسلامی ٹچ دینے میں لگا ہوں گا کہ مذہبی ٹچ دے دو، اسلامی ٹچ دے دو۔ تو آپ کو بتاؤں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ سے جب پوچھا گیا حضرت جب بہت سارے لوگ دین اسلام کے دعوے دار ہوں تو ہمیں حق کا کیسے پتہ لگے گا کہ حق پر کون ہے؟ تو امام ربانی نے فرمایا بہت آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا آپ بتائیے کیسے پتہ لگے گا؟ تو حضرت فرمانے لگے بس یہ دیکھ لو کفر کس کے خلاف کھڑا ہے، کفر کس کے خلاف کھڑا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجیے کہ گیرٹ ولڈر ڈچ پارلیمنٹ کا وزیر، وہ حضور علیہ السلام کے خاکوں کا مقابلہ کرانا چاہتا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے فرمایا حرام دادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، تو صبر کر تیری گردن میں نے اتروانی ہے اور تو واجب القتل ہے۔ ایک دھمکی سے علامہ خادم حسین رضوی کی، اس نے باقاعدہ اس کا برملا اظہار کیا، بولا بھائی میں نہیں کرا رہا کوئی مقابلہ، اور میرے کو تو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی ہے، یہ خادم حسین رضوی نے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پیچھے لگا دیے۔ گیرٹ ویلڈر، اور جب بابا جی کا وصال ہوا نا تو اس نے یہ میسج کیا، اس سے پہلے بھی کیا تھا، اس سے پہلے کی بھی ٹویٹس ہیں، جب بابا جی کو یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 7 مہینے بیجا، حبس بیجا میں رکھا، جیل میں رکھا، تو ان نے عمران خان کو شکریہ کا میسج کیا تھا کہ تم نے خادم رضوی دہشت گرد کو جو ہے وہ اندر بند کر دی۔ اور جب بابا جی کا وصال ہوا ہے تو وہ کہنے لگا، اس نے یہ کہا کہ یہ میرے لیے اچھا ہو گیا، اس کے الفاظ تو میں ادا نہیں کر رہا بدبخت کے، کہنے لگے اب میں کم از کم راتوں کو سکون سے سو تو سکوں گا۔ تو کفر کس کے خلاف کھڑا ہے؟ وہ حق پر، وہ حق پر ہے۔ اور بابا جی علیہ الرحمہ جب دنیا سے گئے ہیں تو واقعی اعلیٰ حضرت کے بس 2-3 اشعار میں نے آپ کو پڑھ کے سنانے ہیں، اور اتنی باتیں میں نے کر دی ہیں کہ سمجھ تو وہ آپ کے خود آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے سینوں میں دھڑک رہا ہے نا یہ دل نہیں ہے، یہ جو تمہارے دھڑوں پر ہے یہ سر نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت آپ بتائیے کیا دل ہے کیا سر ہے؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کو آپ دیکھ لیجئے، انہیں جانا عملی تفسیر بن کے دکھایا کہ دل اگر ہے تو حضور سے محبت کے لیے، سر اگر ہے تو حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے،
اور انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جب بابا جی گئے تو زمانے نے دیکھا، جو میڈیا بابا جی کو دکھاتا نہیں تھا نا، اس دن جناب لوگ دیکھ کے سارا میڈیا دن بھر اسی پہ لگا رہا، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ یہ جواب بابا جی دنیا میں زندگی میں دے کر کے گئے تھے کہ جناب جب عاشق رسول کا جنازہ ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ آ گئے، یہ اتنے لوگ کہاں سے آئے؟ کہا ادھر سے آئے جس کے ساتھ ہم نے وفا کری ہے، جن کے ساتھ ہم وفا کر کے جا رہے ہیں، وہاں سے لوگ آئے۔ اور بابا جی اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کی عملی تفسیر بن گئے کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گئے، وہ طیب و طاہر گئے۔ اور بابا جی کی اچانک اس دنیا سے روانگی عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ خلا ابھی تو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آگے صدیوں میں بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ کوئی کرم کر دے کہ کوئی اور ایسا ہی لیڈر بھیج دے۔ لوگ کہتے تھے معذور ہے، میں کہتا تھا معذور نہیں ہے، اب یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، امت مسلمہ کو چلنا سکھا دیا۔ کیسے چلنا ہے؟ اس طرح چلنا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جناب وہ ہم یوں نہیں کر سکتے، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک سسٹم ہے، لیکن خادم حسین رضوی کا ایک ہی سسٹم ہے کہ بس وفا کرنی ہے تو حضور سے کرنی ہے، وفا کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے۔ اور دنیا میں وہ یہی پیغام دیتے رہے، آخر دم تک سب کو یہی پیغام دیتے رہے کہ اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ روح جب میرے پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، او میرا فقیر آیا۔ اور آپ دیکھ لیجیے اللہ والوں کے جنازے ایسے ہی ہوتے ہیں، 45 گھنٹے بغیر برف کے، بغیر سرد کھانے کے بابا جی کو رکھا گیا، لوگ دیدار کرتے گئے۔ 45 گھنٹے تو بہت دور کی بات، اگر میت کو 4.5 گھنٹے رکھنا پڑ جائے تو جو سوگوارانہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ 45 گھنٹے رکھا گیا بغیر کسی برف کے، سارے معاملات۔ اور عالم یہ تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا بابا جی کا چہرہ اور تر و تازہ گلاب ہوتا جا رہا تھا۔ اور لحد میں اتارتے وقت جنہوں نے دیکھا، ہم نے بھی وہ ویڈیو میں دیکھا، تو جو مسکراہٹ تھی نا چہرے پہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ آمنہ کے لال نے اپنے غلام پہ کرم کر دیا ہے، آمنہ کے لال نے اپنے غلام پر کرم کر دیا ہے۔ اور بابا جی بڑے آخر وقتوں میں بہت پریشان رہتے تھے کہ فرانس میں جو گستاخی ہوئی تھی اسی کے لیے فیض آباد پہ آخری دھرنا، 16 نومبر کو دھرنا ختم ہوا ہے رات کو 3:30 بجے۔ 104 بخار بابا جی کو تھا، 104 بخار۔ مجھ جیسا آدمی ہو نا، اور اگر 101 102 بخار بھی ہو جائے تو میں اپنے جلسے کینسل کر دوں گا، بھائی میں نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے فیض آباد کی یخ بستہ ہواؤں میں موجود بیٹھے ہوئے تنے تنہا لوگوں کو لے کر کہ بس مطالبہ ایک ہی ہے کہ ان کا سفیر یہاں سے نکالو اور اپنا سفیر وہاں سے بلاؤ، فرانس سے سفارتی تعلقات بالکل ختم کرو۔ لیکن بدبخت حکومت یہ نہ کر سکی، اور جناب والا یہ تو فرانس کا سفیر نہیں نکال سکے، اپنا سفیر نہ بلا سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بلا لیا، اپنا سفیر بلا لیا۔ اور بابا جی ہم سب کو یتیم چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کروڑا کروڑ رحمت و رضوان کی بارشیں جو بابا جی کے مرقد انور پر نازل ہو رہی ہیں، مولا کریم
ہمیں اس کا چھیٹا عطا فرما، اور بابا جی کے عشق رسول کا صدقہ مولا کریم ہمیں بھی حضور علیہ السلام سے ایسی وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس یہی چند کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے تھے، اور وقت بھی میرا پورا ہو گیا، تو اسی لیے بس آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بابا جی اشعار پڑھتے تھے، اقبال کے زیادہ پڑھتے تھے، اقبال کا میں نے آپ کو سنا دیا، اعلیٰ حضرت کا بھی سنا دیا، اب جو بابا جی پڑھتے تھے وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں، اپنی بھی نصیحت کے لیے کہتا ہوں کہ بابا جی کہتے تھے ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام لو۔ اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔